اللہ رب العزت کے محبوب رحمت للعالمین نے جو دنیا میں تشریف لانا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دینی تھیں، تو ذرا غور سے توجہ سے ان باتوں کو سنیے گا، سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت میں کیسی اعلیٰ چوائس کو اختیار کیا، ایک ایک چیز بہترین۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے اگر ہم شروع کریں تو ابراہیم علیہ السلام سے آگے پھر نبی علیہ السلام کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے نام کا مطلب کیا ہے؟ بزرگی والا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت کو چنا کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب کے لیے آنے کی دعائیں مانگی وہ بزرگی والے تھے۔ اور کیسی بزرگی؟ صرف مسلمان نہیں، عیسائی اور یہودی اور مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم تو ہمارے ہیں۔ اور آج بھی یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، اور مسلمان تو کرتے ہی ہیں۔ تو ایسی عظمت عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی۔ یہ زبان بھی کیسی ہے؟ تمام زبانوں میں سب سے افضل۔ اب اگر سمجھنے کے لیے ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو سریانی زبان دے دیتے، عبرانی زبان دے دیتے، کوئی اور علاقائی زبان دے سکتے تھے نا، لیکن پروردگار عالم نے عربی زبان عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ تمام زبانوں کا دامن چھوٹا ہے، اپنے احساسات کو، جذبات کو، فیلنگز کو بتانے میں، ایکسپریس کرنے میں، لیکن عربی کا دامن اس معاملے میں بہت بڑا ہے۔ فصاحت و بلاغت میں عربی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا افصح العرب، کہ میں فصیح و عربی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ فصاحت اور بلاغت کے بارے میں ایک شعر ہے، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو عربی کے اندر فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی، حتیٰ کہ اہل عرب کو اپنی زبان کے اوپر اتنا ناز تھا، اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ عرب کے باہر کے لوگوں کو کہتے تھے یہ عجمی ہیں، یعنی گنگے ہیں، انہیں بولنا ہی نہیں آتا۔ ان کو اپنی زبان دانی کے اوپر اتنا غرور تھا۔ اور اگر مثال دیکھیں تو واقعی بات بھی ٹھیک ہے کہ عربی زبان میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کہنا ہو بھی نماز پڑھو تو انگلش میں کیا کہیں گے؟ آفر دا پریئر، تم نماز پڑھو، 3 جملے بولے۔ عربی میں اور اردو میں کہنا ہو تو اتنا کہہ دیں گے بھئی نماز پڑھو، تو 2 جملے ہو گئے، نماز پڑھو۔ لیکن عربی میں اگر کہنا ہو تو کہہ دیں گے صلی۔ اس صلی کے مفہوم میں ساری باتیں آ گئیں جو دوسرے زبانوں کے اندر 3 الفاظ میں تھیں۔ اسی طرح قرآن مجید دیکھنے میں تو مختصر کتاب ہے، لیکن اس کی تفصیلات کھولتے چلے جائیں تو قیامت تک اس میں سے نکات نکلتے چلے جائیں گے۔ اور امت کے علماء نے کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی۔ ایک تفسیر 1000 جلدوں پہ تھی، حدائق ذات بہجہ، 1000 جلدوں کے اوپر وہ قرآن کی تفسیر تھی۔ تو قرآن مجید کا بھی اعزاز کہ تھوڑی سی جملے کے اندر سمندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر کوزے کے اندر سمندر اللہ نے بند کر دیے۔ تو جس زبان کو چنا وہ زبان سب سے اعلیٰ و افضل، اور اہل جنت کی زبان بھی وہی۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو کہاں پیدا فرمایا؟ کون سے شہر میں؟ مکہ مکرمہ۔ یہ کہاں ہے؟ یہ حجاز کے اندر ہے۔ اب نبی علیہ السلام مشرق میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، مغرب میں بھی، شمال میں بھی اور جنوب میں بھی، ہر جگہ کی اپنی اہمیت۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو پیدا کیا تو غور کریں، اگر آپ کبھی دنیا کے جغرافیے کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے نا تو جزیرہ عرب آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ 3 اطراف سے پانی ہے اور اوپر کی جانب سے وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بالکل انسان کے دل پہ غور کرے، جسم کے اندر تو دل کے باقی 3 اطراف میں پانی ہے، ایک طرف سے جسم کو جڑا ہوتا ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ جزیرہ عرب جو ہے یہ پوری دنیا کا جغرافیائی دل ہے، اللہ نے دل میں پیدا کیا۔ اور جب یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے انسان کے جسم کا تو کیا ہوتا ہے؟ موت آ جاتی ہے۔
تو نبی علیہ السلام نے بھی تو یہی فرمایا نا کہ جو بالکل آخری نشانی ہوگی قرب قیامت کے وقت کی آخری نشانیوں میں سے بیت اللہ شریف کو گرا دیا جائے گا، یعنی دل بند کر دیا جائے گا۔ تو جب دل گرا دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اس دنیا کی بساط بھی لپیٹ دی جائے گی۔ تو دنیا جغرافیائی دل کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ پھر شہر کا نام مکہ مکرمہ اور امن والا شہر، اللہ نے خود فرمایا کہ آمنہ امن والا شہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنہ، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت سے اس کو امن والا بنا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام آئے اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نے کیا فرمایا کہ امن کا ایسا اعلان کیا، ایمان اور اسلام کی حرمت کا ایسا اعلان کیا کہ یہ خطہ پر امن بن گیا۔ اور اللہ رب العزت نے انتظام بھی کیسے کیا، کس جگہ کو بنایا، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کوئی سبزہ ہی نہیں۔ اس زمانے میں قیصر اور کسریٰ یہ دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، لڑتے بھی تھے، فساد بھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر حملے و لڑائیاں چلتی تھیں، دونوں آپس میں سب کچھ کرتے تھے، لیکن جزیرہ عرب کی طرف نگاہ ہی نہیں ڈالتے تھے کہ یہاں سبزہ نہیں، پانی نہیں، اس کو لے کے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اس کے امن کو محفوظ کیا۔ اور اگر کوئی سر پھرا ہاتھیوں کو لے کے نکلا بھی کہ میں اس جگہ امن کو برباد کروں، ختم کروں، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا، ابابیلوں کے لشکر کو بھیج دیا اور ہاتھیوں والوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس امن کو اللہ نے ایسے بچا کے رکھا۔ اور آج بھی اگر غور کریں، حج کے موقع پہ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ آدمی وہاں باہر کا آتا ہے، ان کی اپنی آبادی بھی ہے، اتنی کثرت آنے کے باوجود وہاں کا امن خراب نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دیجیے۔ آج ہمارے علاقوں میں 40 لاکھ، ہمارے شہر میں 40 لاکھ آدمی ایک مہینے کے لیے آ جائے تو معلوم نہیں کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو امن والا عطا بنا دیا جگہ کو۔ پھر شہر مکہ مکرمہ یہ وسط عالم ہے، مرکز ہے پوری دنیا کا۔ اب دنیا کے نقشے کو پھیلائیں، اس پہ غور کریں، دیکھیں تو یہ جگہ بالکل وسط سینٹر بنتا ہے۔ بیت المقدس، بلاد شام، ان کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن نقشے کو دیکھیں تو وہ سینٹر نہیں بنتی۔ سینٹر اگر کون سا بنتا ہے جگہ تو یہ سعودی عرب کا مقام بنے گا۔ تو یہ بیت اللہ اول عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے اور وسط عالم بھی ہے۔ جیسے پانی کہیں ہو نا تو سینٹر میں آپ کوئی کنکری پھینکیں تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں اس کا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے گرنے کا، وہاں سے چاروں طرف پانی کی لہریں پہنچتی ہیں، آگے نکلتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسی جگہ بھیجا کہ جب یہ پہنچیں گے اور نور ہدایت کا نکلے گا، کائنات کے چاروں کونوں میں سینٹر سے نور پہنچ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگہ کا انتخاب بھی بہترین۔ پھر موسم کی بات کیجئے، بعض ممالک میں موسم سرد ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ممالک ہیں کہ سال کا اکثر حصہ بارش ہی ہوتی رہتی ہے۔ اگر مکہ مکرمہ کا موسم ایسا ہوتا تو حج کے موقع پہ جو 30 40 50 لاکھ 60 لاکھ آدمی باہر سے آتا ہے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، تو یہ جگہ بیماریوں کی جگہ بن جاتی۔ اللہ رب العزت نے موسم کو گرم بنایا کہ موسم کی گرمی، شدت اور حدت بیماریوں کو اور انسان کے نکلنے والے بیکٹیریا کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو صحت کے اعتبار سے بھی بہترین، ایک دوسرے کی بیماریاں ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتی، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک نظام۔ تو موسم بھی بہترین۔ پھر اور غور کریں، اوقات وہاں کے کیسے ہیں، دن اور رات کے۔ دنیا کے اندر بعض جگہ ایسی ہیں جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات۔ اسی طرح بعض جگہ ایسی ہیں کہ رمضان میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں روزہ 6 گھنٹے سے بھی کم، 6 گھنٹے میں روزہ کھل جاتا ہے۔ اور بعض جگہ ایسی بھی آتی ہیں سال کے مختلف دور میں کہ وہاں 18 اور 19 اور 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف اعتدال نہیں۔ اور مکہ مکرمہ کو دیکھیں تو سارا سال بہت تھوڑے سے فرق کے ساتھ
تقریباً برابر برابر معاملہ ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انتخاب کیا۔ تو ایک ایسے مرکز کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا۔